سب کو حیران کر دیا، دنیا کو ایک دم سے چمبے میں ڈال دیا۔ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو یہ گفتگو تھی کیا جو روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ہو رہی تھی؟ یہ صحت کے ساتھ زیادہ عمر تک زندہ رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مائک نے ان کے منصوبوں کو، یعنی جو یہ باتیں کر رہے تھے، جو بھی ان کے منصوبے، ان کو افشا کر دیا۔ بائیو ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے انسانی اعضاء بار بار ٹرانسپلانٹ کیے جا سکیں گے، یعنی زیادہ سے انسان جی سکے گا۔ لوگ جتنا زیادہ جئیں گے اتنی ہی جوان نظر آئیں گے اور شاید موت کو بھی شکست دے سکیں۔ سائنسدانوں کی پیشگوئی ہے کہ اس صدی میں انسان 150 سال تک جی سکے گا۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ سوچیں، دنیا کے بڑے بڑے رہنما، طاقتور ملکوں کے صدور اور وزرائے اعظم ایک بڑی کانفرنس میں جمع ہیں، ملٹی پولر ورلڈ جب بنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، دنیا کا مستقبل طے کر رہے ہیں، جس میں اکانومی، جس میں اسٹریٹجی، جس میں ملٹری، جس میں جیو پالیٹکس ڈسکس ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی ایک یعنی اس بڑے مجمع کا ایک حصہ جو ہے بڑا دوبارہ جو لگتا ہے، یعنی 31 اور 1 ستمبر کے درمیان، 31 اگست اور 1 اگست کے درمیان، اس کا اگلا حصہ 3 ستمبر کو بیجنگ میں ہوتا ہے، تیانجن کے بعد، جہاں پہ جو ہم نیا منظر دیکھتے ہیں تو سارے رہنما جو فوجی بینڈ کی دھنیں بج رہی ہیں، راکٹ اور ٹینک اور لیزر کی گنز اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں، ان کی ایک فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا کی نظریں بیجنگ پر جمی ہوئی ہیں، یعنی آپ کا ذہن ہی بالکل کسی اور طرف گیا، تباہی، بربادی، لڑائی، جنگ، تجارت۔ لیکن اسی لمحے جب یہ رہنما بیجنگ میں اس پیریڈ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ واک کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جب یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے، بڑی یہ مشہور تصویریں آئی ہیں سامنے لوگوں کے، تو اس وقت ولادیمیر پوتین، روس کے صدر، چین کے صدر شی جن پنگ اور کوریا کے صدر کم جونگ اون، یہ ان کے ساتھ تینوں اکٹھا چل رہے، باقی رہنما بھی ساتھ ساتھ پیچھے اس طرح چل رہے ہیں۔ تو اس چلتے ہوئے یہ دونوں آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، جو ہاٹ مائک کھولا ہونے کی وجہ سے یا دور سے یہ جو آواز کو اٹھا لیتا ہے، اس سے یہ آواز میں سن پاتے ہیں کہ ولادیمیر پوتین اور شی جن پنگ جو ہے یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو وہ باتیں کر رہے تھے یہ خبروں کے ذریعے بعد میں باہر آئیں، جس سے سب کو حیران کر دیا، دنیا کو ایک دم سے چمبے میں ڈال دیا۔ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو یہ گفتگو تھی کیا جو روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ہو رہی تھی؟ یہ ظاہر پبلک گفتگو نہیں تھی، آپس میں چلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، اور ظاہر ہے دونوں جو ہے اپنے اپنے انٹرپریٹرز کے ذریعے باتیں کر رہے تھے، تو اس لیے تھوڑا سا بول کے سنتے بھی تھے، باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو یہ سب کیمرے پہ ریکارڈ ہوئی ہیں اور ہاٹ مائک کی وجہ سے یہ آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ تو ان کو پھر ان آوازوں کو جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تو بعد میں یہ شائع بھی ہوئی ہیں۔ تو مائک کھلے رہ جانے کی وجہ سے یہ سب نے سنی۔ اس گفتگو میں یہ دونوں رہنما جو ہیں یہ صحت کے ساتھ زیادہ عمر تک زندہ رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مائک نے ان کے منصوبوں کو، یعنی جو یہ باتیں کر رہے تھے، جو بھی ان کے منصوبے، ان کو افشا کر دیا اس ہاٹ مائک نے، ایک مائک۔ تو جو ہاٹ مائک پر سنا گیا اس کے مطابق پیوٹن نے کہا کہ بائیو ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے انسانی اعضاء بار بار ٹرانسپلانٹ کیے جا سکیں گے، یعنی زیادہ سے انسان جی سکے گا۔ لوگ جتنا زیادہ جئیں گے اتنی ہی جوان نظر آئیں گے اور شاید موت کو بھی شکست دے سکیں۔ یہ پیوٹن صاحب نے کیا۔ تو شی جن پنگ جو ان کے ساتھ چل رہے تھے، یا تو انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ چین بھی پیچھے نہیں ہے، یا یہ بتایا کہ ہاں، ایک قسم کو انہوں نے تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں لوگ بمشکل 70 سال جیتے تھے، آج 70 سال کی عمر بھی بچپن جیسی لگتی ہے۔ سائنسدانوں کی پیشگوئی ہے کہ اس صدی میں انسان 150 سال تک جی سکے گا، یعنی اس صدی کے آخر تک۔ مائک پر سنی گئی گفتگو آف دا ریکارڈ تھی۔ اس خبر کے حوالے سے رائٹرز نے ایک ویڈیو شائع کی جس میں چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوتین کی انسانی عمر بڑھانے پر گفتگو ساری دنیا نے سنی۔ یہ ویڈیو وائرل ہے۔ یہ ویڈیو چین کے سرکاری ٹیلی ویژن یعنی چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن
CCTV جسے کہتے ہیں، اس کے لائسنس کے تحت حاصل کی گئی تھی. تاہم بعد میں چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن نے لائسنس واپس لے لیا رائٹرز سے. اس کے بعد رائٹرز نے ویڈیو اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی اور اپنے کلائنٹس کو، یعنی جن خبر رساں اداروں کو یا ٹیلی ویژن چینلز کو وہ سپلائی کرتا ہے کانٹینٹ یا ایسی ویڈیوز، ان کو بھی کہہ دیا کہ اب یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، لہذا کاپی رائٹس کی وجہ سے آپ نہیں چلا سکتے. یہ اقدام قانونی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے کیا رائٹرز نے، لیکن رپورٹنگ کی درستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا. یعنی رائٹرز نے خبر صحیح دی تھی. یعنی یہ آف دا ریکارڈ گفتگو جو تھی اس کا معاملہ تھا، اس کی ایک پریویسی کا مسئلہ تھا. شاید لمبی عمر کے لیے چین اور روس اپنی کسی بڑی کامیابی کو ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر مائک کھلا رہ جانے کی وجہ سے یہ بات پبلک ڈومین میں آ گئی، یعنی عام لوگوں تک پہنچ گئی یہ خبر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے. یہ نہیں کہ کیسے ریکارڈ ہوا، وہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہاٹ مائک کھلا ہو اور دور تک بھی آواز ریکارڈ ہو سکتی ہے. ایسے واقعات پہلے بھی کئی مرتبہ نوٹ کیے گئے ہیں. جو میں سوال یہاں پہ اٹھا رہا ہوں کہ یہ سب ممکن کیسے ہے. یعنی لمبی عمر 70 سال کی بجائے شاید آئندہ انسان 150 سال تک جیے. تو اینٹی ایجنگ کا مطلب جو ہے یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہمارے جسم میں بوڑھا ہونے کا عمل سست کیا جا سکتا ہے یا سست ہو جائے گا. یہ کام 3 بڑے طریقوں سے ہو سکتا ہے جو اب تک کی سائنٹیفک ریسرچ ہے. ایک ہے اعضاء کی پیوند کاری، یعنی ٹرانسپلانٹ کرنا. کسی کا گردہ خراب ہو گیا، وہ جلد مر جائے گا اگر اس کا گردہ نہ بدلے. ڈائلسس سے بھی بہت عرصے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اگر اس کا ایک نیا گردہ بر وقت مل جائے، پرانا اس کا گردہ نکال دیا جائے، یعنی پرانا اس نکال کر نیا لگا دیا جائے، تو وہ زیادہ عرصے جی سکتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے، یعنی اسے انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں. اس میں ابھی تک یہ جگر کا بھی ٹرانسپلانٹیشن بھی ہو رہی ہے، آنکھوں کے کارنیا کی بھی ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور امکان ہے کہ اور بھی زیادہ اہم اجزاء کی ٹرانسپلانٹیشن ہو سکے گی. ایک انسان کا عضو مثلاً گردہ کسی دوسرے شخص کے جسم میں لگانا، مردہ انسانوں کے اعضاء بھی زندہ انسانوں میں ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے. ایک آدمی اگر حال ہی میں مرا تو ابھی اس کا دل اور جگر یا گردے تازہ ہیں تو فوراً کسی یعنی جو مستحق ہے، وہ ضرورت مند ہے، ہاسپٹل میں لسٹ میں بنا ہوا ہے، تو اس کو فوراً پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اچھا، لمبی عمر کے حصول کے لیے اور طریقہ بھی ہے جس پر سائنسدان جو ہے اور لیبارٹریز پہ کام ہو رہا ہے. وہ ہے کہ لیبارٹری میں 3D بائیو پرنٹنگ سے نئے اعضاء تیار کرنا. اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ ہو گیا ہوا ہے، لیکن بڑا بریک تھرو ابھی اس لیے نہیں کہ ابھی اس پہ مسلسل بڑا کام ایک وسیع سطح پہ، کمرشل سطح پہ، انڈسٹریل سٹیج پہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن کام ہو رہا ہے اس پہ. اور سائنسدانوں کو یقین ہے کہ وہ یہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ جین ایڈیٹنگ اور اسٹیم سیل ریسرچ، جس کے لیے ذریعے ٹیکنالوجی یعنی کہ جو ہے ریجنریٹیو میڈیسن جو ہے، یہ کرسپر ادارے نے ہے، اس نے بتایا کہ میڈیسن جو انسانی جسم کے سیلز میں خلیوں کو، یعنی سیلز کو دوبارہ جوان بنانے یا نئے خلیات پیدا کرنے میں مددگار ہوتی ہے. یعنی یا تو آپ کے جو خلیے ہیں، کیونکہ ہم خلیوں پر مشتمل ہے نا ہمارا جسم، تو ان خلیوں میں ایجنگ ایک نیچرل پروسیس ہے. تو اگر کچھ ایسا علاج کیا جائے اسٹیم سیلز کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے کہ آپ کے سیلز بوڑھا ہونے میں دیر لگائیں، تو آپ بہت زیادہ عرصے تک جوان رہ سکیں گے. روس میں اس شعبے کی سنجیدگی، اب یہ تو ہم نے باتیں کی نا ان کے حوالے سے، صدر شی جن پنگ اور صدر ولادیمیر پوتن کے حوالے سے، تو میں نے جب اس پر تحقیق کی کہ روس میں اس شعبے کی سنجیدگی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نیو ٹیکنالوجیز فار ہیلتھ پریزرویشن، یہ روس کا ایک پروگرام ہے. اس میں بتایا گیا کہ سن 2030 تک تقریباً $2.5 ارب کی سرمایہ کاری مختص کر دی گئی ہے جو خرچ ہو رہی ہے اس پہ، اس کی تحقیق کے لیے. ابھی سارے تحقیقی اسٹیج پہ ہے. تو روسی ایٹم کی ایک یعنی ایک ادارہ ہے جو روسیٹم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق 2030 تک بائیو پرنٹنگ کے ذریعے خون کی نالیاں اور ممکنہ طور پر انسانی جگر تیار کیے جا سکیں گے. یہ رپورٹ روسیٹم کی 2023 کی سالانہ رپورٹ میں شائع ہوئی تھی. ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یعنی جس سے ذاتی انوالومنٹ صدر پوتن کی نظر بھی آئے گی کہ ان کی بیٹی ماریا وورونسووا
एंड्रोक्राइनोलॉजी यानी एंड्रोक्राइनोलॉजी और पीडियाट्रिक्स की माहिर है, डॉक्टर हैं। 2011 में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने मेडिसिन में ग्रेजुएशन की थी। वो एंटी एजिंग और जेनेटिक्स प्रोग्राम्स की सुपरवाइजरी टीमों का हिस्सा है। बीबीसी के मुताबिक जो उन्होंने उसकी प्रोफाइल की कि मारिया जो है वो अरबों डॉलर के रियासती मंसूबों पर बराह रास्त शामिल है। इस खबर के इस अंदाज से लगता है कि बीबीसी ने एक तंज करने की कोशिश की है कि क्योंकि पुतिन की बेटी है लिहाजा उस पर अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए। अरबों से मुराद यहाँ पे 2.5 अरब है, वो 2.5 अरब भी कह सकते थे, लेकिन अरबों डॉलर का मतलब है कि एक तंज किया गया है कि एक सदर जो है वो अपनी बेटी के एक मंसूबे पर इतने पैसे खर्च कर रहा है। हालांकि ये एक तहकीक ही है और बेटी उसकी काबिल है, उसे गोल्ड मेडल्स वगैरह लिए हुए हैं। बहरहाल चले हम ये छोड़ देते हैं। अच्छा, ये जो दिलचस्पी, ये इन्वेस्टमेंट और इस तरह जो है ये जाहिर करता है कि रूस के जो सदर हैं इस मौजू को सिर्फ ज़ाती ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सतह पर भी कितना अहम समझते हैं कि इससे रूस में सेहत और लंबी उम्र के ज़रिए अपनी कौम को कितना बड़ा तोहफ़ा दे सकते हैं। ये सिर्फ रूस ही की बात नहीं है, चीन ने भी 2016 में ऑर्गन एजिंग एंड डीजेनरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका मकसद बुढ़ापे के खलियाती अमल को समझना और उसका इलाज ढूंढना है, यानी उसको सुस्त करना है कि जल्दी बूढ़े ना हो। तो चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि 2016 में शाया हुई थी, इस मंसूबे ने हज़ारों साइंसदानों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, यानी इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के वो लाए साइंसदान जो एंटी एजिंग पे काम कर रहे हैं। नेचर इंडेक्स के मुताबिक ये एक तहकीकी एक मैगज़ीन है, जर्नल है प्रोफेशनल, उसके मुताबिक चीन ने बायोमेडिकल रिसर्च में अमेरिका को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और चीन के तहकीकी मकालों की तादाद और मेयार अमेरिका से बहुत आगे है। वो माहिरीन के मुताबिक चीन में साइंसी टीमें मगरिब के मुकाबले में कई गुना बड़ी हैं, यानी साइज़ में। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की बड़ी मारूफ और बड़ी मोतबर यूनिवर्सिटी है, उसकी 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन टॉप 2% सबसे ज़्यादा साइटेड यानी हवाला दिए जाने वाले साइंसदानों में शुमार हो रहा है, यानी उस फहरिस्त में अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका है। इसका मतलब है कि चीन में न सिर्फ साइंसदानों की तादाद ज़्यादा है बल्कि मेयार के एतबार से दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में भी चीनी माहिरीन नुमाया हैसियत रखते हैं। अगरचे अमेरिका में भी एंटी एजिंग पर बड़ा फोकस हो रहा है और उस पर काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर 2022 में एल्टोस लैब्स में सिर्फ उम्र बढ़ाने की तहकीक के लिए $3 बिलियन जमा हुए। ये खबर MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने 2022 में शाया की थी। इस तरह अमेरिका की एक और निजी इदारा जो है बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग कई दहाई उस पर तहकीक कर रहा है। लेकिन अमेरिका और रूस और चीन में फ़र्क ये है कि चीन और रूस जो है इसमें रियासती सरमायाकारी कर रहे हैं, हुकूमत पैसे दे रही है, जबकि अमेरिका और यूरोप में ज़्यादातर निजी कंपनियां ये रिसर्च कर रही हैं और उस पर सरमायाकारी कर रही हैं। ये सब बातें हमें एक और पहलू की तरफ ले जाती हैं। अब ये सरमायाकारी, रिसर्च की क्वालिटी, बड़ी टीमें, ये मैंने बात कर दी, लेकिन इसमें एक अखलाकियात का भी एक पहलू है। आपने सुना होगा स्टेम सेल्स पे, 3D प्रिंटिंग पे और ट्रांसप्लांट के मामले में बड़ी बड़ी गैर अखलाकी चीज़ें भी हो रही हैं। गरीब मुल्कों से गुर्दे ख़रीदे जाते हैं और अमीर लोगों को दिल लगा दिए जाते हैं। गरीब लोगों की पहली ज़िंदगी कम है, वो जल्दी मर जाते हैं और अमीर लोग जो अपनी ज़िंदगी बढ़ा लेते हैं। लेकिन मगरबी मीडिया चीन पर इल्ज़ाम लगाता है कि वहाँ कैदियों से ज़बरदस्ती आज़ाद लिए जाते हैं। ख़ास तौर पे उनका इल्ज़ाम है कि उइग़ुर मुसलमानों की जो अक़लियत है सिंकियांग सूबे में, उनके गुर्दे और जिगर वगैरह के हिस्से जो निकाल लिए जाते हैं और वो सेहतमंद अमीर चीनियों को लगा दिए जाते हैं। इसका सबूत कोई नहीं है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक गेस्टिमेट्स किए जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भी ऐसे खदशात ज़ाहिर किए गए। ये महज इल्ज़ामात हैं जो कि मगरबी मीडिया ने आयद किए हैं। अब यहाँ पे समझने की बात है कि मगरबी मीडिया और कई थिंक टैंक्स जो कि मगरब से जिनका ताल्लुक़ है, चीन से उनका रवैया बहुत ही मुआनिदाना और बदनीयती पर मबनी है, इसलिए उनके इल्ज़ामात को एहतियात से देखने की ज़रूरत है। आप कोई भी खबर देखिएगा मगरबी मीडिया जो चीन या रूस के बारे में, या ऐसे मुल्क जिनको वो अपना दुश्मन समझते हैं, ईरान भी आता है, वेनेज़ुएला भी आता है, तो ऐसे तमाम ममालिक को वो बहुत ही मनफी अंदाज से पेश करते हैं कि वहाँ पे डिक्टेटर्स हैं, ये हैं, और
ان ملکوں کا حال دیکھ لے کہ پورے عوام چیخ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو وہ کام نہ کرو، لیکن یہاں پہ ایک ایسا بائی پارٹیزن سسٹم بن گیا ہوا ہے۔ امریکہ میں فرسٹ ڈیموکریٹس ہیں یا ریپبلکنز ہیں، پالیسیز ایک جیسی ہیں۔ برطانیہ میں بھی ٹوریز ہیں یا لیبر ہے، پالیسیز ایک جیسی ہیں۔ اور یہ ابھی ہم خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں جو ان دونوں کی خارجہ پالیسی ہے، حکومتیں بدل گئی، لوگ ادھر ادھر ہو گئے، پالیسیز نہیں بدلی ہیں۔ بہرحال یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کا ایک اپنا زاویہ ہے، اور اسی اینگل سے، اسی انداز سے وہ چین اور روس کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جب یہ بیجنگ میں 3 ستمبر کو پیریڈ ہوئی ہے تو مغربی میڈیا نے اس کو کس طرح ایک منفی انداز سے پیش کیا۔ ظاہر ہے چین نے فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، پیریڈ کی ہے، لیکن آپ اس کو نیوٹرل انداز سے بھی پیش کر سکتے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال چین ان کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ 2015 کے بعد سے تمام اعضاء صرف رضاکار یا والنٹری ڈونر سے لیے جاتے ہیں، یعنی ایک قسم کا چینی تسلیم کے شاید اس سے پہلے یہ ہوتا ہوگا، کوئی اتنا وسیع سطح پر نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات چینی وزارت صحت نے 2017 میں شائع ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں پیش کی تھی۔ اچھا، اب یہ چین پر بات ہو گئی۔ مغرب جو الزام لگاتے ہیں وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اب مغرب بھی ان الزامات یا اس قسم کے الزامات سے پاک نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ مغرب ایسا بالکل نہیں ہوتا، اور صرف چین اور روس پر الزامات ایسے لگا دے، یا کسی اور تیسرے ملک پہ ایسا الزام لگا دے، انڈیا پہ لگا دے، سری لنکا پہ لگا دے، ان پر کافی الزامات لگے ہیں۔ تو ایسا مغرب پر بھی لگتے ہیں الزامات۔ اور کون لگانے والا الزام؟ سنیں، عالمی ادارہ صحت، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO اور گلوبل فائنینشیل انٹیگریٹی کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں غیر قانونی آرگن ٹریڈ میں مغربی ممالک بھی شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق تقریباً $1.5 ارب مالیت کے ہیومن آرگنز کی ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ کب شائع ہوئی تھی؟ 2017 میں۔ تو اب یہ آپ کہہ لیں کہ یہ 1.5 ارب سے زیادہ ہو چکی ہوگی، 2.5 ارب یا 3 ارب تک جا چکی ہوگی، اور یہ سب کچھ بلند اخلاقی دعووں اور سخت قوانین کے باوجود مغرب وغیرہ میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ جب کہیں سے یہ کوئی ہیومن آرگن اٹھاتے کسی غریب ملک سے، افریقہ کے یا پاکستان کے، ہمارے تو ایک دوست عارف شمیم ہیں، انہوں نے بڑی زبردست، جب وہ دی نیوز میں ہوتے انہوں نے ایک رپورٹ کی تھی کہ پاکستان کے خاص اور بلکہ لاہور شہر کے مفصلات میں ایک جگہ پر کتنے زیادہ لوگ ایسے دیکھے گئے تھے جنہوں نے ایک گردہ ڈونیٹ کیا ہوا تھا، اور جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی تو پتہ چلا کہ انہوں نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا بیچا ہوا تھا، بعض نے 60-80 ہزار کا بھی بیچا تھا، اور یہاں پہ عرب ممالک کے امیر لوگ آتے تھے، ان کو یہ گردے پیوند کاری یا ٹرانسپلانٹ کر کے لگا دیے جاتے تھے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیے کہ یہ بات سمجھے 90 کے دہائی کی بات میں کر رہا ہوں، تو جب اس وقت ہو رہا تو یہ بعد بھی ہوتا رہا ہوگا۔ تو ان سے تو لیا انہوں نے 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا، لیکن جب یہ ڈونر کو پیش کیا تھا وہاں پہ 5 لاکھ سے لے کے 10-15 لاکھ کا دیا جاتا ہے، جتنی بڑی پارٹی اس حوالے سے، جتنی بڑی پارٹی کی ضرورت ہے اس کو اس حوالے سے دے دیا جاتا ہے۔ تو امریکہ اور یورپ میں زیادہ بکتے ہیں، تو ان کی اچھا وہاں پہ امریکہ اور یورپ میں جو جیلیں ہیں ان کے قیدیوں اور غریب ممالک کے شہریوں کے گردے بلیک مارکیٹ کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو ایک مثال پاکستان کی، صرف پاکستان کی مثال نہیں، اور بھی کئی ملکوں کی مثال ہے، فی الحال یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں بھی بتا رہا ہوں کہ کہاں سے اس پر بڑی اچھی ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، تحقیقی رپورٹ بھی ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ یہ ٹریفکنگ ہو رہی ہے بلکہ اس میں مافیاز کا بھی انکشاف ہوا کہ کچھ بڑے بڑے لوگ، طاقتور لوگ، سیاستدان، یعنی جو بھی حکومت میں طاقت کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، چاہے وہ سول ہوں چاہے وہ فوجی ہوں، وہ پھر اس کاروبار میں پیسہ بنانے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کام صرف مغرب میں نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اسرائیل میں بھی اس کے الزامات بہت لگے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جو فلسطینی ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کی لاشیں بھی اٹھائی نہیں جاتی ہیں اور اسرائیل قبضے میں لے لیتا ہے تو ان کے آزاد چرا لیتا ہے۔ یہ ایران یا لبنان یا یمن یا چین یا روس یا انڈیا نے نہیں الزام لگائے ہیں، یہ اسرائیلی اخبار ہارٹس نے 2009 میں لگائے تھے، اور اسے بتایا تھا کہ مقبوضہ فلسطین میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کے آزاد نکال لیے جاتے ہیں۔ ایسے الزامات خاص طور پر غزہ کی حالیہ جنگ کے دوران بھی لگائے گئے ہیں، مختلف NGO نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ مغربی میڈیا اس معاملے میں ان پر یقین نہیں کرتا، اس لیے کہ مغربی میڈیا کی پوری کوشش ہے کہ اسرائیل کے مظالم کو پردہ ڈالا جائے، اس پہ چھپایا جائے۔ اسرائیلی حکام ہمیشہ انکار کر دیتے ہیں اور مغربی میڈیا فوراً ان کے انکار کو
صحیح انکار سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ خبریں بار بار سامنے آتی رہی ہیں اور مغربی اداروں نے، ان کی حکومتوں نے یا میڈیا نے اس پر بھرپور تحقیقات نہیں کی ہیں۔ اسرائیل سے کون پھڈا ڈالے؟ یہ تو ہوگی نا بات، ہم اس پہ زیادہ طویل سے نہیں جاتے، لیکن میں نے اشارہ تو دے دیا کہ ڈونرز کے اعضاء کا یہ اخلاقی پہلو کا معاملہ ہے، اگرچہ یہ بہت اہم ہے، مگر ہم اس کی وجہ سے نہ سوچیں کہ ڈونرز میں کے دیتے وقت کوئی بد اخلاقی یا غیر قانونی کام ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب اس میں یہ بہت سارا کام جو ہے اخلاقی دائرے، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، آگاہی ہو رہی ہے۔ لوگ اب اگر کسی کو پیسے لے کے بھی دیتے ہیں ڈونیشن کے طور پہ، تو وہ اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا بلیک میل کر کے یا اس طرح سودے بازی ہو رہی ہے۔ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، مفت بھی دیتے ہیں اور انسانی ہمدردی میں بھی دیتے ہیں، اور کچھ امیر لوگ جو تھے وہ اس انسانی ہمدردی میں لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ان کو ایک افزانہ بھی دے دیتے ہیں۔ اس طرح بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ باقاعدہ کمرشل لیول پہ کام ہو رہا ہوگا چھپ چھپا کے، لیکن قانون موجود ہے جو اس کو روک رہا ہے دنیا بھر میں، کم از کم عالمی سطح پر کم ہے، بہت کم ہوا ہے۔ تو اب قانونی دائرے میں اور اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں جو سائنسی ترقی اور ریسرچ کا سفر ہے وہ مجموعی طور پر اخلاقی دائروں میں رہتے ہوئے اب جاری ہے اور یہ جاری رہے گا۔ اور اینٹی ایجنگ یعنی بڑھاپے کے خلاف جنگ صرف انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹ سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ لیبارٹریز میں 3D طریقوں سے بنائے جانے کے عمل سے بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس پورے عمل میں کچھ اس تحقیقات میں آگے کام بڑھ رہا ہے، اور ہیومن جینز اور اسٹیم سیلز پر ریسرچ کے ذریعے بھی انسانی زندگی کو لمبا کرنے کے منصوبوں پر عمل ہو رہا ہے، اور اسٹیم سیلز کی بہت سارے منصوبے جو ہے یا پروجیکٹس جو ہیں وہ کامیاب سمجھے جا رہے ہیں۔ تو اس میں بہت سکوپ ہے کہ یہ انسانی اعضاء کو ٹرانسپلانٹ کی اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو، امیجیٹلی ضرور ہو، لیکن ایک وسیع سطح پر لوگوں کی، ہجوم انسانی کی یا پوری قوم کی یا پورے معاشرے کی جو زندگی ہے وہ اسٹیم سیلز کے ذریعے یا اس سے متعلقہ جڑی ہوئی ادویات یا خوراک جو ہے اس میں بہتری لا کے انسان کی ایک زندگی بڑھائی جا سکے گی، اور ان منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ اب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کتنی کہانیاں، قصے اور دیو مالائی کے واقعات جو ہیں وہ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جنہوں نے انسانی ذہن اور ثقافت کو زیادہ عمر کی جو خواہش ہے اس میں یہ دیرینہ خواب بنا کے پیش کرتے ہیں۔ انسان اور انسانی تہذیب ہمیشہ سے لمبی عمر اور جوانی کی خواہش کے جذبات سے جڑی ہوئی ہے۔ قدیم کہانیوں، فلسفے اور سائنس میں یہ خواہش بار بار ظاہر ہوتی ہے، جیسے الکیمسٹ، تلاش جوانی یا یونانی مالوں کی مثالیں آپ دیکھ لیں۔ ہمارے مسلمان بہت سارے سائنسدان ہیں جو لمبی عمر کی دوائیاں بنانے کی کوشش کرتے رہے، کچھ کامیاب بھی ہوئے، کچھ نہیں کامیاب ہو سکے، لیکن سائنٹیفکلی کام اب ہو رہا ہے وسیع سطح پہ۔ اگر آج کوئی طاقتور ملک یہ انسان کی اس خواب کی تعبیر یا اس خواب کو پورا کر دے اور واقعی اس خواہش کا کوئی عملی حل پیش کرتے، تو وہ نہ صرف سائنسی بلکہ ثقافتی اور سیاسی اعتبار سے بھی انسانی تاریخ میں ایک انقلابی مقام حاصل کر لے گا۔ موجودہ دور میں یہ اہمیت واضح طور پر چین اور روس کو حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ اینٹی ایجنگ اور انسانی اعضاء کی بائیو ٹیکنالوجی میں بڑی سرمایہ کاری کر کے اس بنیادی خواہش کو پورا کرنے کی سمت میں کام کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ صرف دفاعی ٹیکنالوجی میں راکٹ بم، میزائل F-16 جیسی یا J-35 جیسے یا U-35 جیسے یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں لگے ہوئے ہیں، بلکہ انسانی اعضاء کی دیر پا ترقی اور انسانی زندگی کی بھی طوالت جو ہے اور اس کے مستقبل کی صورتحال پر اثر ڈالنے کے ممالک بن رہے ہیں۔ یعنی ان کی ان تجربات سے، ان تحقیقات سے اور ان کے نتائج سے انسانوں کی زندگی یا بنی نوع انسان کی جو اوسطاً عمر ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ چینی رہنما شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جو نجی گفتگو جو بائک آن رہ جانے کی وجہ سے دنیا نے سن لی، وہ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ یہ دونوں طاقتور ممالک اس فیلڈ میں کیا اہداف رکھے ہوئے ہیں جس کا بنی نوع انسان کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، کیا ہم واقعی 150 سال زندہ رہ سکیں گے، یا زندہ رہ سکنے کی ہماری اگلی نسل ایک امید رکھے؟ کیا ہم امید رکھیں کہ مستقبل میں ہم محض زیادہ عمر ہی نہیں بلکہ بہتر صحت مند رہ کر اور متحرک اور جوان زندگی حاصل کر سکیں گے؟ یعنی کہ ہماری عمر 150 جب ہوگی تو ہمارا بڑھاپا 50 یا 60 سال سے نہیں شروع ہوگا، وہ 100 سال کے بعد شروع ہوگا، اور 100 سال تک ہم جوان رہیں گے۔ سوچے زندگی کا تصور کیسے بدل جائے گا۔
روس اور چین نے اس میدان میں مغرب کی نسبت رفتار، وسعت اور وسائل دونوں میں کافی برتری حاصل کر لی ہوئی ہے، بہت آگے وہ امریکہ سے خاص طور پہ، اور ان کے پاس تربیت یافتہ ماہرین کی صلاحیتوں کو بھی اگر ہم کنسیڈر کریں جو ہے ان کے پاس، تو مغرب کے لیے ان کا مقابلہ کرنا تاحال مشکل نظر آتا ہے۔ اب یہ سوال نہیں رہ گیا ہے کہ کیا ایسا ہو سکے گا، یعنی اب یہ خواب ایسا نہیں کہ ہم خواب ہی دیکھتے رہیں گے، نہیں، یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کب اور کن کن طبقوں یا لوگوں کے لیے ہو سکے گا، یہ صرف امیر کے لیے ہو سکے گا؟ یعنی ابھی سوال یہ کہ کیا یہ ٹیکنالوجی سب کے لیے دستیاب ہوگی یا صرف با وسائل طبقات کے لیے یا چند بڑی اور امیر قوموں کے لیے، یا ہر دنیا میں سب کو یہ حاصل ہو سکے گا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی ہمارے مستقبل کو کیسے بدل سکتی ہے، اور کیا واقعی یہ سہولتیں سب کو میسر ہوں گی؟ ضرور کامنٹس میں آپ اپنی باتیں لکھیے، اپنی رائے دیجیے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔